کیسے سوچتے ہیں وہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم امی کے سامنے کھڑے ہو کر کیا سوچتے ہیں. یہ سزا بھی دے سکتی ہیں, معاف بھی کر سکتی ہیں. اب ہمیں اس طرح سے بتانا ہے کہ ہم پھر کبھی نہیں کریں گے, تو وہ معاف بھی کر دیں گی, ہو سکتا ہے تھوڑی سی سزا بھی دیں. اسی طرح ایک بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کسی کو نہیں پسند کرتا پر اس شخص کو جو غلطی کر کے اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو لوگوں کو امید دلانا اللہ کی معافی کی, اور آلسو اللہ کی خوف بھی ہونا چاہیے دل میں کہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ کہیں کسی کو کہ بھائی تم تو اتنے گنہگار ہو, تمہاری تو معافی کی کوئی امید ہی نظر نہیں آتی, تم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, سب کچھ کر ڈالا, بہت ہی گنہگار ہو, سبھی کچھ کر لیا. سب کچھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے, سب کچھ معاف کر سکتا ہے. ہم معافی مانگنے والے بنے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معافی عام ہے. اور اس کی سب سے خوبصورت اس کا جو تحفہ ہے نا, وہ ہدایت ہے. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں, اور وہ اس ذکر کی بدولت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جب ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ تم مجھے اپنے اچھے وقت میں یاد کرو, میں تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد کروں گا. تو جب ہمارا برا وقت ہو اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے اچھے وقت میں یاد رکھا تھا, میں تجھے تمہارے برے وقت پہ نہیں چھوڑ دوں گا. تو یہ ہے جو بیچ کا حصہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. تیسری چیز ہے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں. 100 مرتبہ تو منیمم بھیجنا چاہیے ہمیں ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام, اور جب بھی ان کا نام ہمارے سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ درود و سلام کے بدلے ہمیں بہت سارے اجر دیتا ہے. ایک ایک درود اور سلام کے عوض میں ہمیں 10 نیکیوں کی ہمیں توفیق دیتا ہے, 10 برائیاں ہماری دھو دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے. تو خوب سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے. اور ایسے نہیں کہ کوئی جا رہا ہے تو اس سے کہہ دیا کیا تم مدینہ جا رہے ہو, میرا سلام نبی کو پہنچا دینا. نبی کو آپ روزانہ اپنی نماز میں درود اور سلام پہنچا رہے ہیں, اور آپ اپنے چلتے پھرتے, گاڑی چلاتے, کھانا پکاتے, کام کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج سکتے ہیں. آپ کو کسی رکشہ, ٹیکسی, پیسنجر اور عمرہ اور حاجیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے گھر میں چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں. تو خوب کثرت سے درود پڑھا کریں, اس سے بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. چوتھی چیز, خوب زیادہ اپنی موت کو یاد کرو. جب ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو خود بخود اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کا پیار ہمارے دل میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب دیکھیں نا, اگر مجھے خواہش ہے کہ میں ایک دن نازیہ سے ملوں گی تو میں کتنی کوشش کروں گی اور کتنی خوش ہو جاؤں گی کہ میں اس سے اب ملنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیونکہ میں نے نازیہ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تو میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں اور وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوگی. اسی طرح جب ہم اللہ سے ملنے جائیں گے تو ہمیں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے اور ہم پریپیئرڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے. اسی وجہ سے تو کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی ہر نماز ایسی پڑھو یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے, اور اس کے بعد شاید پھر کبھی موقع نہ ملے. تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ اگر آج آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو کینسر ہے, رادہ کووڈ-19 ہے, اللہ نہ کرے, تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ سوچ کے دیکھیے. اب آج کل کینسر نے پیچھے کی سیٹ لے لی ہے, کووڈ-19 نے فرنٹ میں سیٹ لے رکھی ہے. سو فرنٹ رنر از کووڈ-19. تو اب اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کووڈ-19 ہے تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ دل سے پڑھیں گے, رو رو کے پڑھیں گے اللہ سے کہ یا اللہ بس تو ہی میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, بس مجھے معاف کر دے. ہر نماز ایسی ہونی چاہیے. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہم کتنی ساری غلطیاں کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی ہر نماز میں اللہ کی وہ یاد, وہ ذکر, وہ محبت, وہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کہ دیکھیں ایک
छोटा सा वाक़या है अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक रोज़ वज़ू कर रहे थे और जो आदमी उन्हें वज़ू करवा रहा था, पानी डाल रहा था उनके वज़ू के लिए, तो वो देख रहा था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु काँप रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या ये पानी बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है? तो उन्होंने कहा नहीं, पानी सही है। तो उन्होंने कहा तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत भी ठीक है। तो फिर उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप कांप रहे हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि या तो पानी बहुत ठंडा है या आपको ठंड लग रही है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कमाल करते हो, तुम पूछ रहे हो ऐसी बात, तुम्हें नहीं पता मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? तो उसने कहा हाँ, आप वजू कर रहे हैं, मैं आपको वजू करवा रहा हूँ। हाँ, तो किस लिए करवा रहे हो वजू? क्योंकि मैं अब नमाज पढ़ने जाऊंगा, तो तुम्हें पता है किस हस्ती के सामने जाने वाला हूँ? तो मैं कांप रहा हूँ, मैं उस हस्ती के सामने अब खड़ा होऊंगा हाथ बांध के अदब से, और उससे कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तू रब है, तेरी शान है, तू तमाम आलमीन का रब है। इतने बड़े आलमीन के रब के सामने जाके मैं अब खड़ा होने वाला हूँ, डर नहीं लगेगा? हम कैसे जाते हैं? कहीं से दुपट्टा पकड़ा, कहीं से मुसल्ला पकड़ा, खड़े हो गए, निपटा ली बात को, सोचा भी नहीं, जिक्र नहीं किया अल्लाह का। इसीलिए मैंने आपसे कहा नमाज भी जिक्र है। हमने जिक्र नहीं किया, याद नहीं किया अल्लाह को, अल्लाह की याद नहीं आई कि हम किसके सामने खड़े थे। ये 5 मिनट जो 4 रकत पढ़ी, 3 रकत पढ़ी, किसके सामने खड़े थे हम? उस हस्ती के सामने जिसके हाथ में सारी कायनात है, सभी कुछ है, मैं भी हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ उसी का है। वो सब चीज का मालिक है, सब चीज का खालिक है, और हर वो अला कुल्ले शैन कदीर है, और वो जल जलाल वल इकराम है। हम उसके सामने खड़े, कितना पावर होना चाहिए उसका हम पर। होता है? फिर अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कितनी मोहब्बत है हमें अल्लाह से, और कितनी सारी मोहब्बत एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह से। जितना देंगे उतना ही मिलना चाहिए ना। मैं जितना आपसे प्यार करूंगी, आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे ना। गिव एंड टेक होता है। तो हम तो प्यार कर ही नहीं रहे अल्लाह से, तो क्या हम अल्लाह से उतना प्यार करते हैं जितना उससे तवक्को करते हैं? तो हम अपने जिंदगियों में अल्लाह का प्यार लाएं इन चीज़ों से। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और फिर मैं बस रिपीट कर देती हूँ एज अ कंक्लूजन, कि खूब सारा कुरान पढ़ें। ये अल्लाह का ख़त है इंसान के नाम, और इस वजह से अल्लाह ताला इसके बारे में बताता है, और शुरू में ही कह देता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब और कुछ नहीं, सिर्फ हिदायत नामा है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करेंगे, जो मुझसे डरेंगे। सबके लिए नहीं है हिदायत नामा। बस, तो ये कुरान आपके सामने है, ये कुरान का महीना है। पढ़ें समझ के साथ, उसका हक अदा करें, और पढ़ के समझ के आगे बढ़ाएं। जो आपने समझ लिया, अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, आगे बढ़ाएं। आप नहीं बता सकते तो जैसे अब नाजिया कर रही हैं, किसी को बुला लिया उन्होंने और कहा आप बताएं लोगों को, आप बता सकती हैं तो आप बताएं, औरों को लाएंगी वो। और जो जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके सोल की अवेकनिंग है, आपके ज़मीर को जगाने की बात हो रही है। अपने अंदर को जगाइए और देखिए, कुछ भी मेरा नहीं है। ना मेरे माँ बाप मेरे हैं, ना मेरे बच्चे मेरे हैं, ना मेरा शौहर मेरा है, ना मेरे बहन भाई मेरे हैं, ना ये घर मेरा है, ना मैं खुद अपनी नहीं। सब कुछ अल्लाह की अमानतें हैं। बस, तो कितना प्यार करना है आपको अल्लाह से, उतना मोहब्बत के साथ कुरान पढ़िए। थक जाए तो छोड़ दीजिए, ये जुल्म नहीं है, ये प्यार है अल्लाह से। और फिर खूब सारे अल्लाह का जिक्र कीजिए, हर मामले में अल्लाह को शामिल रखिए। ये नहीं कहीं इसमें अल्लाह मत लाओ, इसमें तुम दीन मत लाओ, ये शादी हो रही है, शादी में दीन का कोई काम नहीं है। हर चीज में अल्लाह का काम, हर चीज हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो हर चीज अल्लाह की रजा से होनी चाहिए। ये मतलब है अल्लाह के जिक्र का। और फिर ये कि हम खूब सारा दुरूद और सलाम भेजें अल्लाह के नबी पर, क्योंकि इससे अल्लाह राजी होता है और खूब सारे इनामात हमें देता है। इनफैक्ट मुश्किलें हट जाती हैं, रिस्क रोजी के दरवाजे खुल जाते हैं, अगर आप खूब सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम भेजें, और खूब इस्तग़फ़ार करें अल्लाह के सामने झुक के।
اللہ کو یاد کر کے کیوں استغفار کریں گے؟ کیونکہ آپ اپنی موت کو یاد رکھیں گے. جب آپ اپنی موت کو یاد کریں گے تو اللہ سے خوب ساری معافی مانگیں, تاکہ جب آپ اللہ سے ملیں, ہو سکتا ہے آج ملیں, ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں اتنی ساری لاک ڈاؤن کر کے یہ سمجھانا پڑا ہے کہ کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور میں نے ابھی 2 دن پہلے اس بات پر پوری ٹاک دی ہے اباؤٹ دا لاک ڈاؤن سچویشن اینڈ کووڈ-19 اور ہمیں اس کو کیسے لینا چاہیے. بلیو می, میری زندگی میں نے اس سے بڑی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی جو اس لاک ڈاؤن میں دیکھی ہے. دس از دا بگیسٹ رحمہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پنشمنٹ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ پنشمنٹ وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے اوپر جب پنشمنٹس آئیں تو پوری کی پوری بستیاں اللہ نے پلٹ دی, انہیں نیست و نابود کر دیا, انہیں ہستی زمین سے پورا غائب کر دیا. آپ قوم سمود دیکھیں, قوم عاد دیکھیں, قوم لوط دیکھیں, ختم ہو گئی, برباد ہو گئی. وہ پنشمنٹ تھی, وہ سزا تھی. یہ سزا نہیں ہے, یہ رحمت ہے اللہ کی. اللہ کی رحمت آتی ہے مہلت میں. اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, اور اس میں اتنی بڑی خیر ہے, اتنی بڑی خیر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور کعبہ آج لاک ڈاؤن نہیں ہوا, مت سوچئے کہ یہ کیسا ہو گیا. ہم نے آج لاک ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھا, کعبہ 40 بار لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اس سے پہلے, 40 بار, nothing less than that. کئی بار لاک ڈاؤن ہوا ہے کعبہ. ہمارے سامنے پہلی بار, اس صدی میں پہلی بار ہو رہا ہے, تو ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا, بس کعبہ بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. سب خیر ہے اس میں, ہر چیز کی خیر ہے. جب اللہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ سے لے لیتا ہے صرف تھوڑی مدت کے لیے, تاکہ ہم اس کی ویلیو پہچان سکیں, اللہ کی محبت کی, اس کے کعبے کی, اس کی مساجد کی, اس کے لوگوں کی, اپنے رشتوں کی, اپنے آس پاس کے لوگوں کی. ہم کیسے پہچانیں گے جب تک اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرے گا. وی آر ٹائمڈ آؤٹ. ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم آؤٹ کرتے ہیں نا, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں. آئی ڈیڈ دیٹ ٹو مائی چلڈرن. جب کوئی غلطی کرتا تھا اسے ٹائم آؤٹ کارنر میں بٹھا دیا جاتا تھا. وہ ٹائم آؤٹ اسی لیے ہوتا تھا, he was isolated for some time to think what he has done. تو یہ ہمارا ٹائم آؤٹ ہے, ہم اسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں. اللہ نے سب کو کہا ٹائم آؤٹ, چپ کر کے سب اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچو. یہ رحمت ہے اللہ, اسے مصیبت نہیں کہو, رحمت ہے. اللہ مصیبت بھیجتا ہے, ہم سب پہ مصیبتیں آئیں گی, کیونکہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے, دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے, دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے, ریوارڈ وہاں ملے گا. ان مصیبت کے ساتھ ہم کیسے پیش آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ہم کتنے ایمان والے ہیں, ہمیں کتنا اللہ سے پیار اور اس پر یقین ہے, کتنا ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, چھوڑ دو اللہ پر, اللہ خود ہی سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تم صحیح رہو, تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھو, ہر ایک کی پریشانی چھوڑ دو, تم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو, اس کے ساتھ جو محبت ہے اس کو پکڑ لو. اللہ کی محبت ہے اگر تمہارے ساتھ, رحمتیں برسیں گی, کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمان کے ساتھ, بہترین یقین کے ساتھ, اللہ کی بہت ساری محبت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں ہمیشہ بنائے رکھے, ہماری زندگیوں میں عافیت دے, صحت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری خیر دے اس کے بدلے میں, ہر شر سے بچائے, شیطان کے شر سے, نفس کے جھانسوں سے, ہمیں اپنے غصے سے, اپنی زبان درازی سے, اپنے تکبر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے میری بات سنی. آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. بیک ٹو نازل. میرے پاس تو کوئی ورڈز نہیں ہے. الحمدللہ, this is very honestly speaking, I'm a fan girl. یہ بولتے ہیں, میں جتنا ان سے انسپائرڈ ہوں, ٹیچر وہی ہوتا ہے جو آپ کو پریچ نہ کرے, جو آپ کو دل آپ کا کھول دے, آپ کا ذہن, سوچ آپ کی تبدیل کر دے, اور اتنا اندر سے ایک آتی ہے کہ جو شاید دعا ہے یا ایک خوشی ہے یا جو بھی ہے, بٹ اٹ گوز آؤٹ ٹو یو
کہ اتنا ہی میرے لیے بہت ہے کہ آئی ایم ان دا سیم فریم ود درشوار مرزا, جن کو آئی فیل دیٹ شی از ایوری تھنگ. ان کا علم کنوے کرنے کا جو طریقہ ہے, آئی ہوپ وہ آپ سے بھی کنیکٹ ہوا ہوگا, بیکاز کسی کے کہنے سے کہ ان کو سنو یہ کیا کہہ رہی ہیں, کہتے تو بہت لوگ ہیں لیکن دل میں نہیں اترتے. سو ہمارا سیشن اویکننگس کے بارے میں ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت سے آج اس ٹاپک کو جس سے شروع کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. وہ ایک اور ملک, ایک اور شہر میں رہتی ہیں, میں ایک اور ملک میں رہتی ہوں, لیکن وی آر آل کنیکٹیڈ بائی دا سیم لو فار گاڈ اینڈ فار لرننگ. اینڈ اسی طریقے سے ہماری سول کلاس پورے مہینے ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. بٹ ٹاپک آپ ہمیں بتائے گا کہ اگلی کلاس کا کیا ہوگا, اینڈ سوالات تاکہ ہم پہلے سے لوگوں کے لے سکیں. اور آج ایک ٹیسٹ رن تھا, اور آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ ویمن پاور کے ساتھ, اینڈ آئی ہوپ اٹ وینٹ ویل. اور جو بھی ہکپس یا گلچز ہوں گے وی ول ٹرائی ٹو سارٹ دیم آؤٹ دی نیکسٹ ٹائم. سو ٹاپک میم پلیز آپ بتا دیجیے گا کہ نیکسٹ ٹائم ہم کس بارے میں بات کریں گے. میں نے سوچا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے صبر کے بارے میں, کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت ہم وہی پریکٹس کر رہے تھے, اینڈ دیٹس the best way to talk about what is صبر. تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی. سب کو ضرورت ہے, ہم سب کو اس کی ضرورت ہے all the time, اور کیونکہ اللہ نے اس کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے, تو میں چاہوں گی کہ میں صبر پہ بات کروں, اور میں اپنی طریقے سے سمجھاؤں گی کہ واٹ از صبر انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی کہانیاں سناؤں گی. بس یہی پرپس ہے. اور اوبیسلی صبر, اور صبر کے بعد آئی تھنک میری طرف سے ایک ٹاپک ریکویسٹ ہوگا, یعنی کہ رضا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن رضا رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہے, اور زیادہ ہے بلکہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں ساؤنڈ نہیں آ رہا تھا. ہم ایکچولی آج پیج پہ زوم کے تھرو گئے ہیں, یہ ریکارڈ ہو گیا ہے سیشن, ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پہ بھی. سو اگر ساؤنڈ نہیں آیا یا آیا, یہ یوٹیوب چینل پہ بھی آ جائے گا, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ زوم والی ریکارڈنگ تو اس میں صحیح ساؤنڈ ہوگا, تو وی ول ری پوسٹ اٹ آن دا پیج ایز ویل. سو اگر ایسا ایک ہکپ کوئی آیا بھی ہے, اس کا ریزن آئی ڈونٹ نو, بٹ وی آر ناٹ ٹیکنیکل پیپل, بٹ وی ول ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ فار دا نیکسٹ سیشن ایز ویل. سو آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں, if they want to hear something, if they want to request a topic, I'll be more than happy to talk about it. If they have some need کہ جو وہ سننا چاہتے ہیں, I'll be happy to talk on that as well. بالکل. اور آپ کو اگر درشوار سے کنیکٹ کرنا ہے یا کسی بھی طرح کے سوالات یا معاملات پہ بات کرنا ہے, کون سا ذکر آپ سننا چاہ رہے ہیں, put it in writing, put it out on the comments, اور wait for the upload of the proper session, so that جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ کو سنائی بھی دیں گے اور دکھائی بھی دیں گے for sure. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور سب کو رمضان مبارک. اینڈ یہ سول کلاس کی سیریز ہے, کسی بھی طرح کے ہکپ کے لیے یا کسی بھی طرح کے ایشو کے لیے سوری, بٹ لوکنگ فارورڈ ٹو دی نیکسٹ ون. آئی ہوپ یو آل اسٹے کنیکٹیڈ, اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے, اور ہدایت بھی دے, اور خوش بھی رکھے, اور صحت مند بھی رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی